السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں مسکرانا پر۔ کامیابی اور کامرانی کے لیے مسکرانا ایک بہت ضروری اور دلکش عمل ہے۔ اپنے حلقۂ احباب میں ذرا کسی کے بارے میں غور کیجیے اور یاد کیجیے کہ مسکراہٹ کے بدلے اس شخص کا چہرہ کتنا بشاش اور پرکشش نظر آتا ہے۔ لوگ جب مسکراتے ہیں تو اپنی اصل عمر سے کچھ کم نظر آنے لگتے ہیں، اور اس بات کو آپ خود ہی آزما کر دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ آج تک کوئی بھی شخص ہنستے ہنستے فوت نہیں ہوا، اس لیے اگر آپ کسی کمپنی کے افسر ہیں تو جب آپ دفتر جائیں تو تازہ اور خوشباش چہرے سے جائیں۔ آپ باپ ہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے بچے سے بات کریں۔ آپ استاد ہیں اور اپنی کلاس میں جائیں تو کھلے کھلے چہرے کے ساتھ طلباء کے سامنے آئیں، اور اگر آپ کسی فیکٹری کا مالک ہیں تو ملازمین سے ہنستے ہوئے گفتگو کریں۔ تو اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے اور بلند آواز سے سلام کہتا ہے اور حاضرین محفل پر طائرانہ نظر ڈالتا ہے تو مسکرائیں، اور اگر آپ کو کوئی ملنے آیا ہے تو اس کو مسکرا کر جواب دیں، اسے مسکرا کر ویلکم کریں۔ اپنے گھر اسے خوش آمدید مسکراتے ہوئے کریں۔ مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کا سکون اور اطمینان بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسکراہٹ انسان کے اعضاء کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس کو مضبوط بناتی ہے۔ مسکراہٹ ہی وہ واحد چیز ہے جو غصے کو دور کرنے اور شک کے جذبات کی کیفیت کو دور کرتی ہے۔ مسکراہٹ فرحت اور طاقت دینے والی بلا قیمت دوا ہے۔ جب بھی ممکن ہو مسکرائیں، کیونکہ بہادر وہ ہے جو اپنے جذبات پر حاوی ہوتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی مسکرانا نہ چھوڑتا ہے۔ اور ایک آیت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موٹے کناروں والی انجرانی چادر تھی۔ آپ کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ کو آپ کی ہی چادر کے ساتھ بہت شدت و سختی کے ساتھ کھینچا، جس سے رسول اللہ کی گردن پر مبارک پر چادر کی کناری کا نشان پڑ گیا، اور یہ کناری کا نشان اس کے سختی کے ساتھ کھینچے جانے کی وجہ سے پڑا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اللہ کے مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے لیے حکم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بہادر تھے، اس وجہ سے تو اس طرح کا برتاؤ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے صبر کو نہ کھینچ سکا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ اگر نبی اکرم بدو کے سخت رویے پر غصہ کرتے تو کیا آپ کی گردن پر جو نشان تھا وہ ٹھیک ہو جاتا، یا پھر بدو اپنے رویے کو سلجھا لیتا؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً ان سوالوں کا جواب نفی ہے۔ مطلب تو پھر یہ تسلیم کر لیں کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے حسن خلق، عفو درگزر، تحمل اور غیر مہذب لوگوں کے اکھڑ سلوک سے صرف نظر سے بڑھ کر کوئی اور فن کارگر نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، عفو درگزر، حسن خلق، صبر و تحمل ہو گیا، اور بدتمیز لوگوں کے سلوک سے صرف نظر، یہ تمام چیزیں صرف مسکراہٹ ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ مسکرانے کی کئی قسمیں ہیں۔ غلطی پر مسکرانا، اگر کوئی شخص غلط ہے تو مسکرا دیں۔ ایسی مسکراہٹ کسی کی غلطی پر ظاہر نہ کریں کہ جس سے اگلے کا دل دکھے، کیونکہ حقیقی مسکراہٹ وہی ہوتی ہے جس سے کسی کو خوشی نصیب ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی پہ نہ ہنسیں۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی دوست ہو، وہ اگر پریزنٹیشن دے رہا ہو، کوئی کلاس میں کوئی استاد اسپیچ کر رہا ہو اور تقریر میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس پر نہ مسکرائیں، کیونکہ اگر آپ مسکرائے تو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنے سے اس طرح اگلے بندے کا دل دکھے گا۔ مسکرانے کی دوسری قسم ہے کسی کو ملتے وقت مسکرانا، کیونکہ جب آپ کسی کو مسکرا کے ملیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ اس کو مطلب آپ کے آنے کی، یا آپ کو اس کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی اور آپ کی شخصیت اس کے لیے پسندیدہ بن جائے گی، اور دوبارہ کبھی بھی آپ سے ملنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا نظر انداز نہیں کرے گا۔ ان سب باتوں سے اگر بڑھ کر یہ بات دیکھی جائے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسکرانا کی تیسری قسم ہے مسکرا کے دوسروں کو شاباش دے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے مسکرا کر ملے، اور اس کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ ضرور بہتر طریقے سے کام کرنے کی آگے سے لگن اور محنت کرے گا۔ مسکرانے کی چوتھی قسم دائمی بشاشت اور تازگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے تو صرف وہ مسکرا دے، اتنا ہی کافی